بڑے نور پر جلوہ یادگاری اسلاف میرے طریقت رحمت نادر شریعت حضرت علامہ الحاج حافظ بخاری اسلام القاضی صاحب اللہ متعزلہ النورانی و دیگر علماء شعراء معزز سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لا حد له ولا جهد له ولا کیفیة له الذي لا يجري عليه الزمان ولا يجري عليه المكان الذي خلق الأرض والسماء والصلاة والسلام على محمد المصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين۔ عرض و معروض سے قبل آئیے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت روحنا پدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جانتے ہیں کہ میں مائک کے اوپر فضول گوئی کرنے نہیں بیٹھتا، اور جو عنوان دیا جاتا ہے بڑا انصاف کرتا ہوں عنوان کے ساتھ، اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ جو عنوان ہو بس اسی پر گفتگو ہو۔ ابھی ہمارے حافظ صاحب قبلہ اللہ تبارک و تعالی علم میں عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، بڑی بڑی بات کہہ رہے تھے، یقین مانے کسی قابل نہیں، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، ارے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردے اپنے اچھوں میں ڈال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ اپنے اچھوں میں پال رکھا۔ یقین مانے یہ ہمارے بزرگ تشریف فرما ہے، یادگاری اسلاف ہیں، ہم بڑی قدر کرتے ہیں، اور آج جو کچھ ہے نا اپنے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضل عطا فرمایا۔ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ہے نا، خود سے چل کر نہیں یہ شیر و سخن آئے مکرے، خود سے چل کر نہیں یہ شیر و سخن آئے ہیں، پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آئے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں بڑا لمبا چوڑا اور بڑی دلیلیں اور ادھر ادھر کی باتیں قصے کہانیوں میں نہ جا کر حضور والا کا حکم ہے کہ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کا ذکر ہو، کیا بات، مچل کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آج کوشش کروں گا اپنے علمی استعداد کے مطابق کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑے معجزے کا ذکر کروں، اس معجزے کو قرآن پاک میں رب نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رحمتیں رکھی ہیں۔ کس کے؟ مسجد اقصی کے۔ مسلمان ہیں، بتائیے برکت مسجد کے باہر ہوتی ہے یا مسجد کے اندر ہوتی ہے؟ بھائی
چپل باہر نکال کر جاتے ہو نا. جی برکت کہاں ہے؟ مسجد کے اندر بولے مسجد کے اندر. پھر اللہ کہتا ہے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ اس کے ارد گرد ہم نے رحمتیں رکھی ہیں. سبحان اللہ. ہم سوچ میں پڑے یا اللہ برکت تو مسجد کے اندر ہوتی ہے، مولا تو کہہ رہا ہے ہم نے اس کے کنارے کنارے. پھر ہم نے اٹھایا جمل الجلالین. امام آلوسی کو جب میں نے پڑھا تو بات واضح ہو گئی کہ مسجد اقصی کے کنارے کنارے انبیاء کے مزارات ہیں. سبحان اللہ. بہت بڑا جملہ ہے، انبیاء کے مزارات ہیں. اچھا، جہاں نبی کے مزار ہو، جہاں ولی کے مزار ہو، وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہے. میں نے کہہ رہا بھائی یہ قرآن ہے. الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ہم نے اس کے ارد گرد رحمتیں رکھی ہیں اور یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. تو جہاں مزار ہو وہاں رحمت ہوتی ہے، وہی اللہ کی آیت ہوتی ہے. یہ تو بات ہو گئی الذی. اس زمانے میں بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا کیسے گئے، ہے نا، کیسے گئے. اعلیٰ حضرت فرماتے کمال امکا کے جھوٹے مٹو، تم اول عاقل کی فیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر کو آئے کدھر گئے تھے. محیط کی چال سے تو پوچھو. یہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں نا وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے کہ بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنیت نیلے میں یہ گھر عناصر کا بولتے تھے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے. ہاں سبحان اللہ. کیا بات ہے. بے شک. جب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج کرائے. معراج کچھ لوگ کہتے ہیں وہ تو معراج فی المنام تھا، یعنی نیند میں. اللہ. نیند والوں میں تو کفار مکہ کا بھی اعتراض نہیں. بھائی کوئی بھی آدمی خواب دیکھ سکتا ہے. بے شک. خواب دیکھنے میں کیا قباحت، بھائی سب کو پتا ہے. بھائی آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ انڈیا کے پردھان منتری بن گئے. ہاں آپ بھی خواب دیکھ سکتے ہیں، اس پر کوئی قانون نہیں، اس پر کسی کا اعتراض نہیں. پھر یہاں جو یہ معراج ہے نا، یہ معراج فی المنام نہیں، یہ روحانی خالی نہیں، بلکہ یہ معراج مال جسم اور روح ہے. معراج روح اور جسم کے ساتھ ہے. آج بھی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں نہیں وہ معراج نا معراج فی المنام ہے. اور ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول گئے رب سے ملے، کہتے نہیں ملے، کہتے نہیں ملے. اچھا بھائی بات بتائیے اگر حبیب اللہ سے ملے آپ کا کوئی نقصان ہے؟ کسی کا کوئی نقصان نہیں. تو ٹینشن کس بات کی، نہیں ملے نہیں گئے. اب آپ ہم سے اعتراض نہ کریں بلکہ اللہ سے پوچھیں جو فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل 15 پارے کی پہلی سطر میں سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. کس کا دعویٰ ہے؟ نبی کا دعویٰ میں گیا. یہ تو اللہ کہہ رہا ہے نا. بھائی کون کہہ رہا ہے میں لے گیا؟ تو رب تو لے جا سکتا ہے نا، رب تو مالک ہے نا، رب تو خالق ہے نا، وہ تو ہر جائز ممکن شے پر قادر ہے. پھر وہ جسے جہاں چاہے لے جا سکتا ہے. تو یہ میرے حبیب کا دعویٰ ہی نہیں کہ میں گیا تھا، بلکہ یہ اللہ کا دعویٰ ہے کہ میں لے گیا تھا. یہ دعویٰ کس کا؟ رب کا. میں لے گیا تھا. اب کہاں لے گیا؟ مسجد حرام. مسجد حرام سے لامکان
لامکہ اللہ اکبر 18,000 سال کا سفر یوں منٹوں میں حبیب نے کر لیا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا اپنے حبیب کو معراج کرانی چاہیے تو جانتے ہو سب سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے اولو العزم فرشتوں کو بھیجا، جن میں حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام. یہ 3 فرشتے یہ اولو العزم اور ان کے ساتھ 70,000 فرشتوں کی جماعت، ایک کے نہیں تینوں کے ساتھ، ہر فرشتے کے ساتھ 70,000 فرشتے آئے. اندر والا رم جھم بارش ہو رہی تھی، ہلکی ہلکی بوندہ باندی. اکیلا آئے نا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت حدیث فرماتے ہیں آقا بیننا نائم فی الحکیم، میں کعبے میں سویا تھا. اور ایک روایت کہتی ہے اللہ کے رسول ام ہانی کے گھر آرام فرما تھے، جبریل آ گئے، سب چھت کو صاف کیا، اندر آئے. اندر میکائیل بھی ہے، اسرافیل بھی ہے، ان کے ساتھ نوری فرشتوں کی جماعت ہے. آگے سوچ اللہ کے بھی فرماتے ہیں میں سویا تھا، سبحان اللہ، میں چادر ڈال کر سویا تھا. جبریل میکائیل سے کہتے ہیں اٹھائے کیسے، اٹھائے کیسے، آواز دے نیند میں خلل واقع نہ ہو جائے. اب یہ فرشتے نا آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ جناب جبریل امین نے طلبہ حبیب کو اپنے لبوں سے مس کر دیا، اپنے لبوں کو مس کیا. اب تھوڑا اعلیٰ حضرت کو پڑھے. اعلیٰ حضرت جبریل نے طلبہ حبیب چوما. اچھا کتنا جھکے ہوں گے بھائی چومنے کے لیے قدموں کو رکو تک لینا پڑتا. نہیں نا، پھر اس سے آگے آپ ہی بتا دیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا اب عشق نے گواہی لی، فرماتے سجدہ کہنا تھا لیکن شریعت کی تلوار لٹک رہی ہے، حبیب کو سجدہ نا 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 نا، غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں. امام فرماتے ہیں جبریل امین کے تاج میں موتی لگے، جبریل کے تاج میں موتی. اب عشق کو بھی رکھا، شریعت کی تلوار سے بھی بچے. فرماتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کرے. نعرے رسالت، سرکار کی آمد. دونوں ہاتھوں اٹھائیں، اس طرح نہیں، دونوں ہاتھوں اٹھائیں. نعرے رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد. مرحبا. نعرے حیدری. فرماتے تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کرے. رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر. انڈیا کیا بات ہے. یہ ہے عشق امام اہل سنت کا. اب ذرا سنیں، جبریل آئے، آقا سوئے تھے، اللہ کے حبیب کے طلب ناز کو بوسہ دیا. کہہ دے سبحان اللہ. سبحان اللہ کے اللہ. حبیب کے طلب ناز کو بوسہ دیا. کسی نے کہا سوئے ہیں وہ بظاہر، دل ان کا جانتا ہے، تلووں پہ ان کے قدسی پیشانی مل رہا ہے. آنکھیں کھلی تو بولے جبریل کہیے کیا ہے. جبریل بولے آقا خالق بلا رہا ہے. نالین پاک پہنے، نالین پاک پہنے نکلے حرم سے باہر، دیکھا تو قدسیوں کا میلہ لگا ہوا ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ مرحبا. اچھا جبریل نے تلوائی کیوں چوما؟ مرحبا. تلوائی کیوں چوما؟ جانتے ہو 1400 سال بعد آنے والوں کو جواب دے دیا. ایک جماعت آئے گی جو یہ کہے گی جبریل رسول کا استاد ہے. ماشاءاللہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ وہ استاد اپنے شاگرد کے پاؤں چومتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے ایسا؟ تو یہاں جبریل نے قدم چوم کر بتا دیا کہ
کہ کس حبیب کی بات کرتے ہو؟ ارے یہ وہ در ہے جس در کا غلام خود جبریل امین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ عزیزانی ملت اسلامیہ، جانتے ہیں جناب جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حبیب کو اٹھایا، قرآن میں رب نے فرمایا الم نشرح لک صدرک۔ کیا بات ہے، کل کی طرح نہیں چلا رہی؟ الم نشرح لک صدرک۔ چلے کوئی بات نہیں، زمانہ ہی حالات کو دیکھ کر کے کام کرتا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد العظیم الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم علیہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا حبیب ہم نے آپ کے سینہ شریف کو صاف نہیں کیا۔ آقا فرماتے ہیں جبریل آئے، میرے سینے کو کھولا، میرے سینے کو کھولا، پھر میرا دل نکالا، پھر ایک تشت کے اندر رکھا، فغسل بہ ماء زمزم، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھلا۔ کیا بات ہے۔ اس لیے نہیں کہ میرے نبی کو اس سے برکت حاصل ہو جائے، اس لیے دھلا کہ زمزم کو میرے نبی سے برکت حاصل ہو جائے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ زمزم افضل ہے کہ کوثر؟ امام اہل سنت فتاوی رضیہ شریف کے اندر فرماتے ہیں زمزم افضل ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے کوثر کو صرف دست نبوت سے نسبت ہے، اور زمزم کو اسماعیل علیہ السلام کی انگلیوں سے اور میرے آقا کے دل مقدس سے بھی نسبت ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ دھلا نہ دھلنے کے بعد امام بخاری کہتے ہیں نا، پھر سینہ شریف کے اندر فاوفرغا، پھر اس کے اندر انڈیلا، پھر ایمان کو پھر بند کر دیا۔ کس کو؟ سینے کو۔ ہم نے کہا امام بخاری اتنا بڑا آپریشن ہوا، آپ بتائیے مجھے کہ جب نبی کے قلب مقدس کو صاف کیا گیا کچھ تو خون نکلا ہوگا، کچھ تو نکلا ہوگا۔ تو امام بخاری کہتے ہیں لم یسل الدم، ایک قطرہ بھی خون کا نہیں نکلا۔ کیا؟ ایک قطرہ خون کا نہیں نکلا۔ اب ہم سوچ میں پڑ گئے یار چھوٹا سا آپریشن ہو ہے نا، فاسٹ اینڈ گوس لگ جاتے ہیں، اتنی جو ایک رویہ استعمال ہوتی ہے۔ پھر نبی کے ہاتھ کو آپریشن ہوا، دل نکال کر باہر رکھ دیا، دل نکال کر باہر رکھ دیا۔ امام بخاری کہتے ہیں ایک قطرہ نہیں نکلا۔ ہم نے کہا امام صاحب کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے نبی کی دو حیثیت ہے، ایک ہے بشری اور ایک ہے نوری۔ جب نورانیت غالب ہو خون نہیں نکلتا، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جب نورانیت غالب ہو خون نہیں نکلتا، اور جب بشریت غالب ہو تو تاریخ میں نارائن شریف خون سے بھر جاتے ہیں۔ اچھا، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدر شریف کو بند کر دیا۔ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب نے غسل فرمایا، جنتی جوڑا جبریل نے پیش کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا، حرم شریف کے اندر آئے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ اب وہ پہلی روایت جو میں نے بیان کی تطبیق سن لے۔ ایک روایت کہتی ہے ام ہانی کے گھر سے، ایک روایت کہتی ہے کعبے سے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے بیٹا دونوں روایتیں صحیح ہیں۔ ہم نے کہا تھا شیخ الحدیث صاحب بتائیے کیسے، یا تو یہیں سے یا تو وہیں سے۔ فرماتے ہیں بیٹا سوئے تھے ام ہانی کے گھر، جبریل نے اٹھایا، حرم میں آئے، پھر حرم سے سفر معراج شروع فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حرم سے معراج کا سفر شروع فرمایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر آئے، 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز ادا کی، اور جیسے ہی جبریل باہر نکلے اللہ کے رسول جبریل نے براق حاضر کر دیا۔ نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے براق پیش کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جبریل میں نہیں بیٹھوں گا، میں نہیں بیٹھوں گا۔ جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ آقا فرماتے جبریل ہم نے پڑھا ہے قرآن میں کہ رب نے فرمایا ہے کہ جب حشر کا میدان ہوگا نا تو سارے لوگوں کو ڈنڈے مار کر فرشتے قبروں سے گھسیٹ کر لے جائیں، جو نہ بھولا ہم غلاموں کو رضا۔
جو نہ بھولا ہم غلاموں کو لگا دے کہ معراج جا رہے. آقا رک گئے. فرماتے ہیں جبریل سارے ڈنڈا مار کے فرشتے لے جائیں گے. لانا جبریل میں اس پر سوار نہیں ہوں گا. رب نے فرمایا جبریل حبیب سے کہہ دے حبیب سوار ہو جائے. جب قیامت آئے گی آپ کے امتیوں کی قبریں شاخ ہوں گی تو تک ہونے سے پہلے پہلے ہر امتی کے قبر پر غلام موجود ہوگا. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ مرحبا 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 مرحبا. زندہ باد. اللہ اکبر. ہر امتی کے قبر پر اللہ کے حبیب سوار ہوئے. جبریل لے کر چلے بیت المقدس سے پہلے پیلے رنگ کی یا لال رنگ کی پہاڑی ہے جس کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. آقا فرماتے مررت علی قبر موسیٰ یصلون فی قبرہ. میں موسیٰ کے قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. یصلون یہ علماء بیٹھے صلی یصلی نماز کے معنی میں بھی ہے درود و سلام کے معنی میں بھی. تو موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر اب میں اگر تھوڑا عشق والی بات کروں تو جب حبیب آئے تو نماز کون پڑھے گا؟ سارے تو سلام پڑھے گے نا. بھی سمجھ نہیں آ رہا. جب حبیب آئے تو کوئی نماز نہیں بلکہ سلام. تو میں تو یوں کہوں گا کہ جب حبیب کی سواری موسیٰ کی قبر سے گزری تو موسیٰ کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. نعرے تکبیر اللہ اکبر. نعرے رسالت یا رسول سرکار قیامت. مرحبا. یہ آپ کی کوئی نہ کر کے دونوں ہاتھوں کو کے تو بولو سرکار قیامت مرحبا دلدار قیامت مرحبا بچے کی قیامت مرحبا سرکار قیامت گرو قیامت مرحبا. نعرے حیدری. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدنی الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حبیب نہ مسجد اقصی پہنچے. مسجد اقصی بس ایسے ہی رہنے دینا بھی چھیڑنا نہیں. مسجد اقصی حبیب کی سواری سارے اولین و آخرین حاضر ہیں سارے. اچھا بتاؤ موسیٰ علیہ السلام بھی تھے کہ نہیں؟ جناب موسیٰ بھی تھے اور موسیٰ قبر میں بھی تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قبر میں بھی تھے اور پھر آقا فرماتے چھٹے آسمان پر بھی تھے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. بھائی قبر میں اقصی میں چھٹے آسمان پر. اچھا جب مقتدی میں اتنا پاور ہے کہ ایک وقت میں کہیں 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 چلا جائے تو جو مقتدیوں کا امام ہو سبحان اللہ. جو رسولوں کا امام ہو پھر اس کی طاقت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغل اولاد کمال. جمالی شفت دجی جمالی. عزیزان ملت اسلامیہ جناب جبریل نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گئے. مسجد اقصی کے سامنے ایک پتھر تھا اس کے اندر سوراخ کیا براق کو باندھ دیا. لے کے گئے سارے نبی حاضر ہیں اولین و آخرین آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک. آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی حاضر. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست نبوت کو پکڑا آگے بڑھا دیا. اعلیٰ فرماتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر آیا ہمانے افلاخر تمہارے خاطر دست بستہ حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. یہ جتنے نبی آئے نا حبیب آپ امامت فرمائے. امام الانبیاء آپ ہیں رسولوں کے امام آپ ہیں. یا رسول اللہ امامت فرمائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھائی اس کے بعد میں سارے نبی کھڑے ہوئے سب خطبہ دیے اور میں نے ایک ہی جملہ اور ایک ہی خطبہ دیا. ابھی پہلا ہی جملہ کہا تھا الحمدللہ رب العالمین ارسلنی رحمۃ للعالمین. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ محمد کی بارگاہ
सब कोई कह रहा था मैं हबीबुल्लाह, कोई कह रहा था कलीमुल्लाह, कोई रूहुल्लाह। हबीब फरमाते हैं और सररी रहमतुल लिल आलमीन, जिसने मुझे सारी जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, मरहबा सरकार की आमद, मरहबा। नारे तकबीर। अच्छा, मेराज के सिलसिले में अल्लामा इब्ने कसीर इस बंदे का हवाला पेश करते लोग कि जब अल्लाह के हबीब ने नमाज पढ़ा ली ना, नमाज सारे नबी मुख्तदी और मेरे आका सबके इमाम, तो जिब्रील ने 2 प्याला लाया। जिब्रील, वैसे हमारे नजदीक ये रवायत गैर सही है, मगर मोहतरिम इसे पेश करता है। अब इसका भी जवाब लेते चले ताकि कल के दिन कोई ये ना कहे वो तुम्हारा मुफ्ती बोल कर गया था वहां, उसने उस हदीस को काट दिया। सुन ले उस हदीस को। कहते जिब्रील 2 प्याला लेकर आए, एक में शराबे तुहूर और एक में दूध था। आहा, अल्लाह के हबीब ने दूध वाले प्याले को कबूल फरमाया, आधा पी लिया, आधा छोड़ दिया। जिब्रील कहने लगे या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत हिदायत पर होगी। अगर आपने पूरा दूध पी लिया होता तो पूरी उम्मत बिना हिसाबो किताब बख्श दी जाती। आहा, सुभान अल्लाह। आपने आधा पिया इसलिए आधी बख्शी। अब वो दूसरा टोला कहता है इल्मे गैब होता तो फिर नबी पी लिए होते, हाय हाय, है ना? हाँ, नबी पी, अभी जवाब दूंगा तुम्हें मजा आएगा कि हबीब ने छोड़ा इसीलिए था। आहा, अगर इल्मे गैब होता माज़अल्लाह तो रसूल पी लेते। हमने कहा पगले इसी में तो इल्मे गैब छुपा है, आहा, सुभान अल्लाह। यही तो इल्मे गैब है। कहा मौलाना वो कैसे? हमने कहा हबीब ने हमारे हिस्से का दूध पी लिया है और तेरे हिस्से का छोड़ दिया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे हिस्से का पी लिया क्योंकि हम उम्मते इजाबत हैं, 951, हमने कबूल किया, इसलिए अल्लाह के रसूल ने हमारे हिस्से का दूध पी लिया। आका फरमाते फिर यहाँ से नूर की सीढ़ियां, मेराज कहते सीढ़ी को, सीढ़ी नूर की सीढ़ियां लटकाई गई। आका फरमाते यहाँ से नूर की सीढ़ियों पर गया। अच्छा, एक बात, एक मसला यहाँ हल कर लेते हैं। अच्छा, इंसान का इंतकाल होता है, आंखें खुली क्यों रहती हैं? आंखें खुली क्यों रहती? खुली रहती है कि नहीं? जी बोले जी, आपने इंसान को इंतकाल करके देखा है ना, आंखें खुली रहती हैं जी। मोमिन की। क्यों जानते हो? फरमाते हैं जब रूह निकालने के लिए फरिश्ते आते हैं वही सीढ़ियां लटकाई जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही सीढ़ियां लटकाई जाती है। अब उम्मती ये देखता है हबीब इन्हीं सीढ़ियों से गए थे, आज मैं भी इन्हीं सीढ़ियों से चढ़ कर जाऊंगा। रूह निकल जाती है, आंखें बंद करना भूल जाता है। आहा, फिर आपका एतराज होगा भाई मुशरिकों की भी तो आंखें खुली रहती है हाय, ना? तो अब जवाब इसका ये कि हमारी आंखें खुशी के वजह से खुली रहती है और जब मुशरिक की रूह निकाली जाती है, वर्मा मौजूद है, बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी शक्ति के साथ घसीट कर फरिश्ते लेके जाते हैं ना, पहले आसमान पर आवाज आती है खबीस रूह को फेंक दो जमीन पर। जब वहां से फेंकी जाती है ना तो ये हैबत की वजह से इसकी आंख खुली रहती है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हैबत की वजह से। अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं देखो यहाँ से चढ़ा, यहाँ से चढ़ा, अभी चंद दिन पहले वो रॉकेट गया ना, 40 दिन में पहुंचा था। कितनी स्पीड में गया होगा? आसमान पर नहीं, नो, ये किसी कुर्रे पे जाके रुका है। जमीन और आसमान के दरमियान कई कुर्रे हैं। फरमाते कुर्रे नार है, कुर्रे माउस साइज है। ये फिर एक कुर्रा आता है आग का, एक बर्फ का, एक पानी का, फिर पार करके ये कहा ठहरे यही जाने। हमारे हबीब ने तो 1400 साल पहले मक्के में खड़े होकर यूं किया ना, यूं किया, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाँद, अंडे नचनी एक ले कुदरत रसूल अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इन्होंने इशारा किया, तोड़ कर रख दिया, आज पहुंचा है, आज पहुंचा है। जरा सुन, साइंस तजस्सुस में है दामन को पसारे,
سائنس تجسس میں ہے، دامن کو پسارے، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے صلی اللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بندہ تھا نا کہنے لگا محمد کو ہوئی معراج عرص پاک پر پہنچے. دوسرے شاعر نے جواب دیا، کہنے لگا وہ دوسرے پارٹی والا، فلک میں در نہیں تو کیسے وہ افلاک پر پہنچے. محمد کو ہوئی معراج عرش پاک پر پہنچے، فلک میں کر نہیں تو کیسے وہ افلاک پر پہنچے. اب ہماری جماعت والا جواب دیتا ہے نبی تو نور ہے، کیا نور سے حائل کبھی بیمار ہوتی ہے؟ ارے نظر شیشے پہ جب پڑتی ہے فوراً چار ہوتی ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. مرحبا مرحبا. زندہ باد. مرحبا بس. مرحبا. سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے آسمان پر پہنچا نا، جبریل نے دستک دی، کامن دستک باب، کون ہے دروازے پر؟ آسمانوں میں دروازہ ہے. سبحان اللہ، آسمانوں میں دروازہ ہے. کہتا نا جبرائیل مما کمیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہنے لگے حبیب. دروازہ کھول دیا گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حبیب اندر گئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک نورانی شکل والے بزرگ ہیں جو اپنی کرسی پر جلوہ بار ہیں. جناب جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ یا ابو البشر آدم علیہ السلام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا ابو البشر آدم علیہ السلام ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، جواب ملا. دیکھا آدم علیہ السلام کی داہنی طرف کچھ لوگ ہیں اور بائیں طرف کچھ لوگ ہیں. جب آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکرا پڑتے ہیں، جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا جبرائیل کیا معاملہ ہے؟ دائیں طرف دیکھے تو مسکرائے، بائیں طرف دیکھے تو رونے لگتے ہیں. حضرت جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ آدم علیہ السلام کے دائیں طرف ان کی نیک اولاد ہے، اپنی نیک اولادوں کو دیکھتے خوش ہوتے ہیں، اور بائیں طرف بد اولاد ہے، جب بد اولادوں کو دیکھتے رو پڑتے ہیں. اللہ اکبر. بابا روتے ہیں تیرے لیے، آدم علیہ السلام روتے ہیں ہم گنہگاروں کے لیے. ذرا سوچ لیں ہم کر کیا رہے ہیں. اس کے بعد ایک بات بھی کرے، آسمانوں کو عبور کرتے ہوئے چھٹے آسمان ساتویں آسمان بیت المعمور. بیت المعمور کیا ہے؟ فرشتوں کا کعبہ. کیا ہے؟ فرشتوں کا. اور عین کعبے کے اوپر تیرا بھائی پوچھ رہا ہوں. زمین پر جہاں ہمارا کعبہ ہے، آسمان پر فرشتوں کا وہی کعبہ ہے. ہم نیچے طواف کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے اوپر. اب جب حبیب پہنچے نا، حبیب فرشتوں نے عرض کیا مولا تیرے حبیب آئے ہیں. سبحان اللہ، مولا تیرے حبیب آئے ہیں، سارے نبیوں کے امام بن گئے. کہ اللہ اجازت دینا ہمیں بھی نماز پڑھا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام الانبیاء ہے، امام المرسلین ہے، امام الملائکہ بھی ہے میرے آقا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو بھی نماز پڑھائی. وہاں سے آگے رفرف کا سفر، سدرا کا مقام آیا. سدرا کیا جانتے ہو؟ ایک بیر کا درخت جس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر، جس کے پھل مٹکے کے برابر. یہ ہے سدرۃ المنتہا. میرے آقا فرماتے میں نے رائے تو سدرا، میں نے سدرا کو دیکھا. فرشتوں نے رنگ برنگے فرشتوں نے اپنے پروں سے جو ہے سدرۃ المنتہا کو ڈھکا تھا. ہم پڑھے نہ جب اسے تو پھر اپنے باپ داداؤں کے طریقے پر اور اپنے اکابرین کے طریقے پر غور کرنے لگے. یار ہمارے یہاں انتقال ہوتا ہے، بیری کا پتا ڈال کر گرم کیوں کرتے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ بیری کا پتا کیوں ڈالتے ہیں؟ جنتی پیڑ ہے. قبر میں بیر کی لکڑی کیوں ڈالتے ہیں؟ کیونکہ سدرۃ المنتہا سے نسبت ہے. سبحان اللہ. نسبت اسے کس سے ہے؟ سدرا سے. اچھا نسبت ہو تو ممتاز ہو جائے. نسبت سے شے ممتاز ہو جاتی ہے. یار جب نسبت سے شے ممتاز ہو جاتی ہے تو جس کی نسبت مولا علی سے ہو وہ کتنا ممتاز ہو گیا.
کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. سنیں، اسی لیے نا قبروں میں ڈالی جاتی ہے، کیونکہ ہم نسبت والے لوگ ہیں، ہم نسبت والے لوگ ہیں. ایک بندہ ایک دن اعتراض کر رہا تھا کہ یہ لکڑی ڈالتے ہیں، پتا نہیں ان کو کیا ہو گیا، کانٹے ڈالتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں. ہم نے کہا پاگل پہلے پڑھ لے، یہ جنتی کرتا ہے اور جنتی چیز لے کر جاتا ہے، باقی تیری مرضی، تو جیسا چاہے کر لے. سنے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ پر پہنچے، رف بھی پلٹ گیا، اس کے آگے نہیں جا سکتا. جبریل بھی رک گئے ایک مقام پر. شیخ سعدی بولے، اگر یک سرے منہ یہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم. یا رسول اللہ، بال کے ناکے کے برابر، بال کے برابر نہیں، بال تو اتنے بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں، بال کے سرے کے برابر آقا آگے بڑھ جاؤ تو تجلی کی روشنی میرے بالوں پر کو جلا ڈالے گی. آقا اکیلے جائے، اللہ ہو. اچھا ایک بات بتائیں، میں نے ممبئی، فرض کرے میں ممبئی نہیں دیکھا ہوں اور آپ سے کہوں کہ مجھے ممبئی لے کر کے چلیں، آپ سی ایس ٹی اسٹیشن پر چھوڑ دیں، میں تو پگلا جاؤں گا. جا نہیں سکتا نا؟ جی برابر. جا نہیں یار، میں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں، تو مجھے جانا ہے. اب میں کروں کیا؟ آپ تو وہاں سے سی ایس ٹی سے واپس آ گئے، ہمیں آگے جانے کے لیے علم کا ہونا ضروری. اگر میں بے ساختہ چلتے چلا جا رہا ہوں، اس کا مطلب میں پہلے گیا آیا ہوں. جبریل نے کہا یا رسول اللہ بس اس کے آگے. آقا فرماتے ٹھیک ہے جبریل، کوئی بات نہیں. حبیب جا رہے، پتا چلا حبیب پہلے بھی وہاں تھے، سبحان اللہ، پہلے بھی وہاں تھے، یہ تو وہیں سے آئے تھے. ہاں ہاں رب نے وہیں بلا لیا. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے نا، جبریل نے کہا یا رسول اللہ نہیں جا سکتا. آقا اس کے آگے ہماری جو ہے طاقت پرواز نہیں. اللہ کے نبی فرماتے کوئی بات نہیں جبریل، مگر جبریل اگر کچھ کہنا ہے تو پھر کہہ دو. سبحان اللہ. میں وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا، ہاں ہاں، میں وہاں جاتا ہوں جا کوئی نہیں جا سکتا. جہاں کوئی نہیں جا سکتا. جانتے ہو یہ کیوں کہا؟ وہ ذرا پیچھے آ جاؤ تھوڑا سا. حضرت ابراہیم جد اعلیٰ میرے آقا کے، جناب ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جبریل نے آ کے کہا تھا نا، یا نبی اللہ، یا نبی اللہ کچھ کہہ دے اللہ کی بارگاہ میں، کچھ کہہ دے، کیونکہ میری رسائی وہاں تک ہے جہاں کسی کی رسائی نہیں، سبحان اللہ. کسی کی رسائی نہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا جبریل اب تمہیں کچھ کہنا ہے تو کہہ دو، اب تمہیں کچھ کہنا ہے تو کہو. جبریل میں جہاں جاتا ہوں وہاں کوئی نہیں جا سکتا. اللہ فرماتے خود سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. اور جانتے جبریل نے کہا یا رسول اللہ بس ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے. آقا فرماتے بولو جبرائیل. جناب جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو اللہ مجھے یہی سن دے گئے میں اپنے پروں کو بچھا دوں. اللہ اللہ، کبھی سوچا ہے ہم نے اتنے گنہگار ہیں، یہ ہاتھ یہ پاؤں اور پر جبریل کا، پر جبریل کا، اور اس پر سے گزرنا. نہ یہ اعمال کے بلبوتے نہیں پگلے، یہ تو نسبت محمد کے بلبوتے ہیں، یہ حبیب کی نسبت ہے، نسبت. ورنہ میرے اعمال کیسے یہ تو ہم سب جانتے ہیں، اپنے اپنے نفس کا محاسبہ کرنے سب پتا چلتا. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں آگے بڑھا، سبحان اللہ، آگے بڑھا. اور جب آگے بڑھا نا تو قلموں کے چلنے کی آواز آئی، سبحان اللہ. لوگوں کی تقدیریں لکھی جا رہی تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ. قلموں کے چلنے کی آواز. آگے بڑھا نا تو جس کا آواز ہے ثم دنا، حبیب قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ. حبیب بڑھتے جا رہے، 70,000 پردے صاف کر دیے، 70,000 پردوں کے پار گئے نا. پھر آواز آتے ثم دنا فتدلی، حبیب اور قریب آ جاؤ، حبیب اور قریب آ جاؤ، حبیب اور قریب آ جاؤ. اللہ کے حبیب فرماتے فکانا کعبہ قوسین او ادنی، اتنا قریب ہوا ایک کمان یا اس سے بھی کم کا حصہ. میں نے اپنے رب کو دیکھا، فرائض تو ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا
बेहतरीन सूरत में मौजूद था। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते ना मैं अपने रब के पास गया, मेरे रब ने अपने दस्ते कुदरत को मेरे सीनों के दरमियान रखा। सुभान अल्लाह। सुभान के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए ना, अत्तहियातु लिल्लाह, तमाम पाकी, तमाम बदनी इबादतें, मादी इबादतें या अल्लाह तेरे लिए है। रब तबारक व तआला ने फरमाया अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी। उस मकाम पर भी नबी तुम्हें नहीं भूले, हम गुनहगारों को वहां भी याद किया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सलामु अला इबादिल्लाह सालिहीन, या अल्लाह मुझ पर नहीं बल्कि सारे तेरे नेक बंदों पर भी हो। सुभान अल्लाह, सुभान। और उम्मती ये 2 रकात जुमा में पढ़ा जाए है ना। एक बात मुझे बताओ टाटा नगर वालों, किस किताब में पढ़े हो कि जुमा के दिन 2 ही रकात पढ़नी चाहिए? दिखा दो हमें भी, हमने तो नहीं देखा। हुजूर वाला मौजूद है, इन्होंने भी नहीं पढ़ा कहीं। आपने किस किताब में पढ़ा है? हम लोग 14 क्यों पढ़ते यार, दिखाओ हमें भी किताब ना, हम भी समझे कि आप बड़ा अच्छा पढ़ते हैं। लेकिन नाना, ये जमीन फट सकती है, आसमान गिर सकता है, मगर तुम कभी दिखा नहीं सकते वो हबीब जो तुम्हें अर्शों पे जाके याद कर। 5 मिनट सलाम नहीं पढ़ सकते उन पर, 2 मिनट ठोक नहीं सकते। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के हुजूर, अल्लाह के जल्दी से सुन ले, वक्त बड़ा कम है। हबीब वापस आए, 50 वक्तों की नमाज कह दे। सुभान अल्लाह। 5 में तो हालत खराब है, 50 का पढ़। 50 बेशक। रास्ते में जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम मिल गए। जनाबे मूसा पैगंबर रुके मुस्तफा को देखा है ना। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं या रसूल अल्लाह, रब तबारक व तआला ने क्या था फरमाया? का फरमाते हैं उम्मत को 50 वक्तों की नमाज। बस करते हैं या रसूल अल्लाह वापस जाए, कम करा के आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वापस जाए। दर हकीकत ये मर्ज़ी मौला भी थी और मूसा को दीदार भी करना था, क्योंकि जनाबे मूसा ने जब अर्ज किया था ना रब्बी आलमी, पहला जलवा दिखा, रब ने फरमाया लन तरानी, मूसा नहीं देख सकते, मूसा नहीं देख सकते। हजरत मूसा कहते रब्बी आलमी, पहला जलवा दिखा, यल्ला जलवा दिखा। यहाँ तो कहीं वो जोशे की लन तरानी, कहीं तकाजे निशान के थे, कहीं कह रहा था नहीं देख सकते, और किसी को कह रहा आ जाओ और करीब आ जाओ और करीब आ जाओ। जनाब मूसा पैगंबर हम पर एहसान करके एहसान नहीं किए मूसा पैगंबर। जनाब मूसा ने कहा या रसूल अल्लाह वापस जाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए, चौतर के बैठे 5 वक्तों की कम हुई। कितनी बची? 45। फिर मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं फिर वापस जाएं, फिर गए, फिर 5 कम हुई, 9 बार आए गए। कितनी बार? तो मूसा अलैहिस्सलाम को क्या पड़ी थी? मूसा अलैहिस्सलाम क्यों कह रहे थे भाई उनकी उम्मत तो गई, उनकी उम्मत का मसला नहीं था, बल्कि ये तो हबीब के उम्मत का मसला था। दर हकीकत यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम अपना काम कर रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम निगाहे मुस्तफा में रब के जन्नों का दीदार कर रहे थे, रब के जन्नों का, हबीब को देखकर, क्योंकि हबीब जाते थे रब को देख करके आते थे। यार कोई हाजी हाजी करके आता है ना, हम उसके हाथ चूमते हैं, उसकी आंखें चूमते हैं। क्यों? इसलिए इन हाथों को चादरों से लगाया होगा, इन्हीं हाथों से मुस्तफा के रोज़े को देखा होगा, इन्हीं हाथों से जो है जन्नत की चारी में मस किया होगा, इन्हीं हाथों से सुनहरी चांदियों को मस किया होगा। या अल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम फिर ऐसा कर रहे थे। हबीब जाते आते मूसा अलैहिस्सलाम बार जियारत करते और कहते या अल्लाह हमने तेरे जन्मों को तेरे हबीब के चेहरे में देखा। और हबीब फरमाते अना मरातुर रहमान, मैं अल्लाह का आईना हूं, मैं अल्लाह का। इसको कोई सही कर दे यार। फरमाते हैं मैं अल्लाह का आईना हूं। जब तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए वापस, जानते हो जब आए ना नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, निशानियां बहुत सारी देखी है ना। जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद। हबीब जब गए थे ना, गुस्ल किया था, पानी बह रहा था,
واپس آئے تو نالی سے پانی نکل رہا تھا. نالی سے پانی جب بستر سے نکلے تھے نا, ٹھنڈیوں کے موسم تھے, بستر گرم تھا, واپس آئے تو بستر گرم ملا. اللہ اکبر. اور گئے کہاں؟ گئے کہاں؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی, مسجد اقصی سے مسجد اقصی سے لامکا, لامکا جنتوں کو دیکھا, جہنموں کو دیکھا. اور خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں جنت میں گیا, میں جنت میں گیا تو میں نے بلال حبشی کے چلنے کی آواز جنت میں سنی. سبحان اللہ. بڑی ذمہ داری کے بعد ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں, جنت کہاں؟ سدرۃ المنتہا کے پاس. کہاں ہے بھائی؟ سدرۃ المنتہا کے پاس. اللہ کے حبیب جنت میں, اور سدرۃ المنتہا کا 7ویں آسمان کے پاس, 7ویں آسمان کے پاس. حبیب فرماتے ہیں میں نے بلال کے جوتیوں کی آواز جنت میں سنی. جو نبی بلال مدینے میں چلے, جنت میں ان کی آواز سن لے, سبحان اللہ. جنت میں ان کی آواز سن لے تو کوئنٹی میں بیٹھے ہوئے اپنے غلاموں کی بھی آواز سن سکتے ہیں. وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آگ کرے جس سے نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, سرکار کی آمد, مرحبا سرکار کی آمد, مرحبا, جشن میلاد النبی, زندہ باد, مولانا مفتی نثار صاحب قبلہ, زندہ باد. نعرہ حیدری. ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ النخاع. یہ نخا, نخمتن کھانسنا, کھانسی کرنا. تو یہ صحابی تھے نا, یہ کھانسی آتی تھی. میرا آقا فرماتے ہیں سمیعت نعیم ابن عبداللہ نخمتن بالجنہ, میں نے نعیم ابن عبداللہ کے کھانسنے کی آواز جنت میں سن لی. سبحان اللہ. سبحان کہاں سنی؟ جنت. جنت میں ہے نا. ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے, مصطفیٰ کی سماعت. پہلا یہ اعلیٰ حضرت کا شعر نہیں, کسی اور کا, اعلیٰ حضرت کا شعر یہ ہے. اعلیٰ حضرت کا دور میں صدیق کے سننے والے وہ کا کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. یہ ہے امام عشق و محبت. وہ آج جنت میں سن رہے ہیں. جانتے ہو اللہ کے حبیب جو واپس آئے نا, واپس تو معجزات الرسول کے اندر علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ ابھی آ رہے تھے, حالات دیکھتے جا رہے تھے, جو گزرتا تھا سب دیکھتے جاتے تھے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا, آنے کے بعد جب لوگوں کو بتایا, میں مختصر سے وقفے میں, مختصر سے ہے نا, رات کے چند حصے میں گیا, آیا, جنتیں دیکھی, سب کچھ دیکھا, 7 آسمان دیکھے, حور و غلمان سے ملاقات کی, انبیاء کو نمازیں پڑھائی. اب یہ جب اعلان ہوا نا, شور مچا, یا اب ابو جہل کہنے لگا یار بڑا اچھا موقع ملا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس زمانے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی جانے کے لیے 3 مہینے لگتے تھے. اور ابھی کہتے یوں گیا, یوں گیا, یوں آیا نہ ہو, شور مچانے لگا. دیکھو دیکھو ایسی باتیں کرتے. آج بھی جب یہ ان کے قسم کے مولوی ابو جہل کے لوگ دلیلیں نہیں ہوتی ہیں نا, تو پھر حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ذاتیات پر حملے, ایسا کیسے ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا. پگلا معجزے کی تعریف کیا ہے؟ جو انسانی عقل سے ماورا ہو. معجزہ کہتے ہیں جس کا صدور نبی سے ہو اور انسانی عقل میں نہ آئے. نبی گئے آئے, اب ابو جہل نے نا اعلان کرنا شروع کر دیا. آگے صدیق اکبر ابو بکر کے پاس پہنچا. پھر ابو بکر ایک بات بتاؤ, حضرت کہے وہ مختصر سے حصے میں مسجد اقصی گیا, 7 آسمان گیا, جنت دیکھا, جہنم دیکھی, واپس آ گیا. تو کیا مان لو گے؟ ابو بکر صدیق نے یہ کہا نہیں, بلکہ کیا کہا, دعویٰ کس کا ہے؟ سبحان اللہ. دعویٰ کس کا ہے؟ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں ابو بکر کا جملہ تھا, دعویٰ کس کا ہے؟ کہا تمہارے صاحب کا. تو کہنے لگے ابو جہل تو یہ بات کہتا ہے, اگر وہ کہے صبح بھی گیا تھا شام بھی گیا تھا تو ابو بکر اس کی تصدیق کرے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صبح بھی گیا تھا شام بھی گیا تھا تو اس کی تصدیق کرے گا. اللہ اکبر. اب اس نے مکے میں بڑا وہ آویلا مچایا, ہنگامہ کر دیا, ایسا کیسے ہو سکتا. لوگ نشانیاں پوچھنے لگے. حبیب نے فرمایا قبیلہ ایک قافلہ آ رہا ہے نا, ایک قافلہ, اور وہ فلاں مقام پر رکا تھا, گرم لے رہے, اور اس مقام پر میں نے براق کو روکا. ان کے برتن کے اندر پانی تھا, میں نے پانی نکالا, پیا, ان کا پانی ختم ہوا, ڈھکن صحیح کر کے میں واپس آیا.
اور وہ جب آئیں گے نا تو ان کے آگے قافلے میں ایک بھورے کلر کا اونٹ ہے جس کے پشت پر 2 گولیاں ہیں، ایک سفید ہے اور ایک کالے رنگ کی گولی ہے. وہ آئیں گے، ان سے پوچھ لینا. اب مجھے کہنے لگا آئیں گے کیسے؟ آئیں گے کب تک؟ آپ فرماتے ہیں سورج ڈوبنے سے پہلے تک. سورج ڈوبنے سے سارے مکے والوں کو جمع کر لیں. چلو اس کا کام ہی تھا، پسند قسم کا آدمی تھا، شریف قسم کا انسان. سارے مکے کو جمع کر لیا. سورج ڈوبنے والا ہے نا، سورج ڈوبنے کے قریب ہے. اللہ کے حبیب نے ہاتھ اٹھایا، رب نے سورج کو روک دیا. سبحان اللہ، رب نے سورج کو روک دیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ قبیلہ، وہ قافلہ جس قبیلے کے رہنے والے لوگ تھے، بارش ہوئے نا، پہاڑوں سے نیچے اترے. اور جب نیچے اترے اور یہ سورج کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ چیخنے لگا، دیکھو دیکھو سورج ڈوب گیا. ابھی فرماتے نانا پلٹ کر پیچھے دیکھ، قافلہ آ گیا ہے. سبحان اللہ یہ سبحان قافلہ آیا نہ دیکھا، دوڑ کے سب سے پہلے گیا. کسی کو ملنے نہیں، پہلے میں ملوں گا. گیا، جانے کے بعد کہنے لگا تمہارے قریب سے محمد گزرے تھے رات میں؟ نے کہا ہاں، بڑی تیزی کے ساتھ گزرے، میرے پاس رکے تھے، پانی بھی پیے تھے. سبحان اللہ. اب اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانا. جاتے کیا کہا جاتے ہیں معاذ اللہ. اللہ نہ ماننے والوں کے لیے دلیلیں کسی کام کے لیے نہیں، اور ماننے والا اگر ماننے پر آئے تو پوچھا ہے بڑا بدقسمت تھا، میں کھانے پہ تھا، میں روم رہا، گھر بیٹھے ہوئے ایسے کرنی ہوئی تو عشق نبی کا جان دیا. سبحان اللہ. ابھی کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، مگر ایک بات بتاؤ، مسجد اقصیٰ گئے تھے؟ سوال دیکھیں کتنا جاہلانہ. کہنے لگا اچھا بتاؤ مسجد اقصیٰ میں کتنے پلر ہیں؟ کیا آپ لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں حضرت کے پاس؟ میں کچھ بتاؤ حضرت کی مسجد میں کتنی کھڑکیاں بتا دو گے؟ ہاں، لیکن اس جاہلی نے جاہلانہ سوال کیا، بتاؤ مسجد اقصیٰ میں کتنے پلر ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں؟ رب نے فرمایا جبرائیل سدرہ چھوڑو، جبرائیل سدرہ چھوڑو، مسجد اقصیٰ میرے حبیب کے سامنے رکھو. نعرہ لگانے کا میرے حبیب سے سوال ہونے لگا ہے، جیسے جیسے ابو جہل سوال کرے گا میرے حبیب ویسے جواب بھی دیتے جا رہے ہیں. جانتے ہو یہ زمین مانا نہیں، پھر بھی نہیں مانا، کیونکہ یہ زمین بدبخت ہو چکا تھا اور اس کی قسمت میں تقدیر میں مقدر ہو چکا ہے کہ یہ مردود ہو چکا تھا. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا. اب امام یوسف بن اسماعیل نبہانی حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین کے اندر آپ بیان فرماتے ہیں حبیب جنتوں میں بھی گئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں گئے نا، واپس آ کر جناب ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، جناب عمر بھی بیٹھے ہیں، جناب عثمان بھی بیٹھے ہیں. آقا فرماتے ہیں ابو بکر میں نے تیرا بھی محل دیکھا ہے، عمر تیرا بھی محل دیکھا، میں نے چاہا کہ اندر داخل ہو جاؤں لیکن میں رک گیا کہ یہ عمر کا محل ہے، یہ عمر کا محل ہے. حضرت عمر فاروق کیا سمجھنے لگے، یا رسول اللہ میرا کیا ہے، جو میرا ہے وہ آپ کا ہے. آقا یہ چاند بھی آپ کی ہے، یہ عمر بھی آپ کا ہے. آقا میرا کچھ نہیں. اللہ کیا بھی فرماتے ہیں نا. اور ایک روایت میں وہ بڑی مشہور بات ہے جس پر بڑا اختلاف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنت کے حوروں کی ملکہ نے سوال کیا تھا، ہے نا. جنت کے حوروں کی ملکہ نے کہا، جنت کے حوروں کی ملکہ نے کہا یا رسول اللہ میرا ساتھی کون ہوگا؟ اچھا وہ کچھ نہیں، یہ تعریف بھی کرتے مگر سمجھتے نہیں کیا کریں. جناب بلال حبشی، حضرت بلال حبشی میرے آقا کے چہیتے غلام. ایک مقرر صاحب کہتے کالا عقل اٹھا، میں نے کہا توبہ کر، کس کی توہین کر رہا ہے؟ بلال حبشی، وہ بلال جسے رسول پسند فرما رہے ہیں، وہ بلال جسے میرے آقا اپنے خاص خدمت کے لیے رکھا ہے، وہ بلال جو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں رہ کر کام کرے، اس بلال کی توہین. ارے جنت کی حوروں کی ملکہ، تو اس نے کہا یا رسول اللہ کون؟ آقا فرماتے ہیں بلال. اس نے کچھ بات کہی نا تو میرے رسول فرماتے ہیں ابھی تو میں نے اپنے بلال سے پوچھا ہی نہیں، پتا نہیں میرا بلال تجھے قبول کرتا بھی ہے یا نہیں، میرا بلال تجھے قبول کرتا بھی ہے یا نہیں. اللہ اکبر. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتوں کو دیکھا، نار کو دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا. آقا تیزی سے فرماتے ہیں نا میں نے دیکھا جہنم کے اندر کچھ لوگ تھے
جن کی زبانیں آپ کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی. کچھ ایسے لوگ تھے جن کے پیٹ پہاڑوں کے مانند تھے. کچھ ایسی خواتین تھی جو بالوں کے بل ٹنگی ہوئی تھی. کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہیں الٹا کر کے ٹانگا گیا تھا. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب فرماتے جبریل بتاؤ یہ خواتینیں اور یہ بالوں کے بل کی بنی ہیں. عرض کرتے یا رسول اللہ یہ وہ خاتون ہیں جو پردہ نہیں کیا کرتی تھی. سوچو مسلمان معراج کی رات حبیب دیکھ کر کے آئے. یہ اس زبان مقدس سے نکلا ہوا جملہ ہے جس زبان کی قسم رب کھاتا ہے. جس زبان سے نکلا ہوا جملہ کبھی رد نہیں کیا جاتا. آقا فرماتے ہیں کہ جو بے پردہ عورتیں گھومتی ہیں اپنے بالوں کی نمائش کرتی ہے, اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے. سوچے آقا فرماتے میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے سامنے اچھے گوشت بھی رکھے ہیں اور سڑے ہوئے گوشت بھی رکھے ہیں, لیکن وہ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہے ہیں. نے کہا جبرائیل معاملہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل عرض کرتے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس پاک بیویاں ہوتی تھی, اس کے باوجود بھی یہ بدکاری فحاشی اور عیاشی کرتے تھے. کبھی سوچا ہے ہم نے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے دیکھا کچھ لوگ تھے جن کی زبان آپ کے قینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی. اگر فرماتے میں نے پوچھا جبرائیل ان کا معاملہ کیا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کی امت کے علماء ہے. اللہ اکبر. خوف کرو اللہ کی. آپ کی قینچیوں سے زبانیں کاٹی جائیں گی. سوچ لو بولنے سے پہلے. آج میک اپ کا زمانہ ہے نا, بڑے پتائی کر کے اسٹیجوں پر بھی آتے ہیں اور یہ نہ دکھاوا ایکٹنگ. آج تو یہ عجیب بناوٹی اور بناؤ سنگار کا زمانہ ہو گیا. ہم بیٹھ گئے جو بھی آتا بڑھتے جاتے. حالات ہمارے اندر سے بالکل سے خالی ہے, عمل سے بالکل سے کوڑے ہیں. سنیں میرے مسلم کی حدیث, میرے آقا فرماتے آپ کی کھچیوں سے زبانیں کاٹی جائیں گی. مولا جو بولے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. مولا جو زبان سے نکلے پہلے عمل کی توفیق دے دے. اللہ کے حبیب فرماتے میں نے دیکھا کچھ ایسے لوگ تھے جن کے پیٹ پہاڑوں کے مانند تھے جس میں آگ سلگ رہی تھی. آقا فرماتے میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو غریب و مسکینوں کا حق زکات اور فطرہ وصول کر کھا جایا کرتے تھے. اللہ نے ان کے پیٹ کے اندر جہنم کی آگیں بھر دی ہے. اور ایک بات اور سن لیں, اس شکل میں کوئی جہنم میں نہیں جائے گا. کیوں؟ اس لیے یہ محمدی صورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس شکل و صورت میں کوئی جہنم میں نہیں جائے گا. میرے آقا فرماتے ہیں جہنمی کا ایک دانت پہاڑ کے برابر ہوگا. اللہ. یہ ابھی عمرہ کرنے والے گئے تھے آپ کا وہ پہاڑ کتنا بڑا ہے نا. میں نے پڑھا ہے کہ 15 کلومیٹر میں. دعا کریں ہم بھی دیکھ لیں وہ دیار, ہم بھی اپنے حبیب کے روزے کی زیارت کریں. سنیں ایک دانت 15 کلومیٹر میں, منہ کتنا ہوگا, پھر تھوبڑا کتنا بڑا ہوگا بتائیں. کوئی سوچیں جب ایک جہنمی کا ایک دانت 15 کلومیٹر میں, پھر 32 دانت, ان کی کھالیں 70 تک موٹی ہوں گی. ہم نہ بالکل یوں سنے ہمیں کچھ پرواہ نہیں, ہم تو پڑھتے ہیں بس ہو گیا ختم ہو. مرنے کے بعد جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. نہ یقین ہے تو مر کر دیکھ ہے نا, پھر پتا چل جائے گا اس وقت. میرے بھائی اللہ نے زندگی دی ہے نا, موقع غنیمت جانے توبہ کرنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. میرے آقا فرماتے ہیں الشاب الطیب حبیب اللہ. جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے تو اللہ کا حبیب ہوتا ہے. نوجوانوں اس زندگی کو غنیمت سمجھو. ماشاءاللہ. اللہ کے حبیب نے ہمیں بتا دیا وَأَنذَرْنَا نَارًا وَبَشِّرِ الْجَنَّةِ. انہوں نے ہمیں جہنم سے ڈرایا بھی اور جنت کی بشارت بھی دی. اور جنت اتنا آسان سودا نہیں جو سمجھتے ہو. بس پیر صاحب کے قدم چاٹ لیا جنت, سر پہ رکھ لیا جنت. بوڑھی ماں گھر میں تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے اور کچھ پرواہ نہیں. بس پیر صاحب کو تو بڑی سے بڑی گاڑی میں گھومنا ہے. سن وہ پیر اور تھے, وہ پیر اور تھے جنہیں شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے, جنہیں معروف قادری کہا جاتا ہے, جنہیں غریب نواز کہا جاتا ہے, جنہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج دیکھیں نا
بس نکل گیا بندہ، بیگ ٹانگ لیا، اماں تڑپ رہی ہے. کل سے یہ ساتھ کتنا نے بیان کیا نا، یقین مانے آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے. یقیناً آج یہ معاشرہ ہے ہمارا، آج یہ معاشرہ ہے ہمارا. میلاد نبی میں آنے والوں، اگر ماں راضی نہیں تو کوئی کام کے نہیں. جس کے والدین راضی نہیں اس کا رب راضی نہیں، اور جس کے والدین راضی ہو گئے سمجھ لو اس کا رب اس سے راضی ہو گیا. آج دیکھیں نا باپ پورا تڑپتا. اتفاق ایک دن نماز فجر کے بعد غوثیہ مارکیٹ کے باہر بیٹھا ہوا تھا چائے پینے کے لیے. بہت ضعیف چاچا ہے، بہت ضعیف. انہوں نے مصافحہ کیا تو میں نے ہاتھ ملایا نا، ہاتھ اتنے کڑک تھے اور عمر بہت زیادہ، سارے بال سفید، ہاتھ میں کپ کپی. میں نے پوچھا چاچا کام کیا کرتے ہو؟ بیٹھ گئے میرے پاس. انہوں نے کہا چائے پی لیں. چائے پیا نا. میں نے کہا چاچا کام کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے حضرت مفتی صاحب میں راجگیر مستری ہوں. ہم نے کہا اس عمر میں بھی اینٹا پتھر کا کام؟ کہنے لگے حضرت 4 بیٹیاں تھی، شادی کر دی تھی، ایک کو بدبخت نے طلاق دے دیا جہیز کے لیے، گھر پہ آ کے بیٹھی ہے. بس اسی لیے کام کر رہا ہوں، اسی لیے کہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پیلا کروں. کتنی بیٹیاں بیٹھی ہیں گھروں میں نہیں دکھتا، کتنی بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں آج غیروں کے دم پر جا رہی ہے. ہمیں شرم نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول فرماتے ہیں ہر ایک بندے سے کوشش ہوگی، مالداروں یہ جو آج کر رہے ہو نا یہ کرنا کام نہیں آنے والا. اگر کرنا ہے کچھ تو مدینے والے کو راضی کر لو. مدینے والا ایسے راضی نہیں ہوتا دکھانے سے. اگر مدینے والے کو راضی کرنا ہے تو اس کے امت کے کسی بیٹی کی شادی کرا کے دیکھو، گھر بیٹھے حج مقبول کا ثواب دے رہا ہے تمہیں. گھر بیٹھے حج مقبول کا ثواب. آج دیکھیں بیٹیاں مرتد ہو رہی ہے، کچھ پرواہ نہیں، ہم خالی بیٹھے. امام بولتے ہیں نہیں مان سکتا تاکہ چیخنا چلا. آج ہم بول رہے کل بولنے نہیں آئیں گے. جب ہم قبروں میں چلے جائیں گے ہم سے سوال ہوگا تو ہم تو کہہ دیں گے مولا ہم نے تو پہنچا دیا تھا لیکن تیرے محبوب کو امت نے دھیان نہ دیا. پھر کیا جواب بنے گا؟ آپ کو بھی جانا ہے مجھے بھی جانا ہے. جانا ہے ایک دن یار منہ چھپا کر جانے سے بہتر ہے نا سر پہ ٹوپی رکھ کر اس کی بارگاہ میں آ جاؤ. جب 4 کندھوں پر جانا ہے تو اس سے پہلے 2 پیروں پہ چل کے آ جاؤ. اسے راضی کر لو، تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے پاک بنا دی جائے. اور اگر نہ اسی رفتار پر رہے جو چل رہے ہیں تو پھر وہ دن دور نہیں، وہ دن دور نہیں کہ تمہاری داستاں بھی نہ ہوگی. داستانوں نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں. نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں. تمہاری داستاں بھی نہ ہوگی. داستانوں میں تم سے پہلے بڑے بڑے چلے گئے. اکبر نہیں گیا، ہاں اتنے بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے جن کی قبروں پر آج چوہے بندیاں دوڑ رہی ہیں. مگر ایک قبر اجمیر کے اندر بھی ہے، ایک قبر دلی کے اندر بھی ہے، ایک قبر بریلی کے اندر بھی ہے، ایک قبر بغدادی محلہ کے اندر بھی ہے، ایک قبر نجف اشرف کے اندر بھی ہے، ایک قبر کربلا شریف کے اندر ہے. آج چمک کر کے گواہی دیتا ہے وہ مر گئے جو دنیا پر مرتے تھے اور وہ جی گئے جو محمد پر مرتے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے. استغفر اللہ کما قول الخطایا وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.